کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی تھی، اسلام پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کا حصول اسلام کے لیے کیا گیا تھا، یہی پاکستان بدقسمتی سے اسی اسلام اور اسلام کے عطا کردہ نظام کا محافظ نہ ہو سکا۔ وہ پاکستان جس کی بنیاد اسلامی اقدار پر رکھی گئی تھی، اسلام کی خاطر رکھی گئی تھی، وہی اقدار اور وہی نظام اسلام کا اس دیش میں ناپید ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 75 سال بعد، 75 سال پہلے جو آزادی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی تھی، شاید وہ آزادی بھی ہم بچا نہ سکے۔ اور پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے، وہ حالات بانی پاکستان نے کبھی شاید سوچے بھی نہ ہوں گے جب وہ پاکستان کی آزادی کی سٹرگل کر رہے تھے۔ پاکستان میں اسلامی نظام یا مستقبی نظام جس کی خاطر اس دیش کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح سے جب پوچھا گیا تھا کہ اس ملک کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے قرآن مجید اٹھا کر دکھایا تھا کہ اس ملک کا دستور یہ اللہ کی کتاب ہوگی۔ تو جس ملک کے قیام کے وقت بانی پاکستان نے اس ملک کا دستور اللہ کی کتاب بتایا تھا، یہ وہ ملک ہے جہاں پر اسلام، اسلامی اقدار، اسلامی شعائر، اسلامی قدریں، اسلامی ثقافت، اس میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی ناطہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی 4 بنیادی وجوہات ہیں جن کے اندر کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بننے کے باوجود بھی نظام مستقبی حاصل نہ کر سکا اور نتیجتاً زبوحالی کا شکار ہو گیا۔ اس کی 4 وجوہات بنیادی طور پر ہیں۔ پہلے تو میں زبوحالی کی وجہ عرض کرتا چلوں، وہ ممالک یا وہ طبقات معاشرہ جو اولاً پہلے دن سے ہی اللہ رب العزت کے ماننے والے نہ ہوں، یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے والے نہ ہوں، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے نہ ہوں، اگر وہ نافرمانی کی راہ پر گامزن رہیں، اینڈ آف دا ڈے ان کو بھی مشکلات کا یقیناً سامنا ہوتا ہے کیونکہ خدا کے نافرمان ہوتے ہیں، لیکن اتنی جلد زبوحالی انہیں نہیں آتی کیونکہ وہ شروع دن سے ہی اللہ رب العزت کے نافرمان ہی تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے قائل نہ تھے۔ لیکن جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھر کر اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی ریاست کو حاصل کریں اور اس کے بعد خدا کے نافرمان ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے روگرداں ہو جائیں، تو وہ گرفت میں آ جایا کرتے ہیں۔ جو شروع سے ہی نہ ہوں اس راہ پر، تو وہ اتنی جلدی گرفت میں نہیں آیا کرتے، لیکن جو لوگ مان کر انکار کر دیں وہ بہت جلد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت میں آ جایا کرتے ہیں۔ شاید پاکستان کی کہانی اس سے جدا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو مان کر منکر ہوئے ہیں، یہ وہاں پر جھک کر پھر وہاں سے بھاگے ہیں، یہ اسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اس دیش کو حاصل کرنے کے بعد پھر ان کے نام لیوا ہونے سے انکاری ہوئے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، پھر اسلام سے منہ موڑا ہے، پھر اسلامی اقدار کا مذاق اڑانے والے بنے۔ یہی وجہ ہے کیوں اللہ رب العزت ایسا عمل کیوں فرماتا ہے۔ وہ اس لیے فرماتا ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پر پہلے دن سے ایمان لایا ہی نہیں، تو وہ ہمیشہ سے مخاطب رہا دعوت کا،
لیکن جو غلامی میں آ کر انکار کرے اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی مانا جاتا ہے۔ جو ایک بار جھک کر گردن پھر اٹھا جائے اور وہاں سے گھوم جائے پھر جائے در سے تو اس کو بھاگا ہوا مانا جاتا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت پھر اس قانون کا اطلاق نہیں کرتا جو دیگر نان مسلم اقوام پر ہوا کرتا ہے، اس پر اطلاق پھر بھگوڑے کا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر جھک کر حضور کی غلامی سے پھر بھاگا ہے، اس پر ایسے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب 4 پہلو ہیں مؤثرات جن پر ہم غور کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفی کا نفاذ ممکن کیوں نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی عظیم المرتبت مسلم شخصیات بھی اس خطے میں آئیں، لیکن پھر بھی اس خطے کے مسلمانوں کو زندہ نہ کر سکے، اور وہ ہر اگلے دور میں ذبح حالی کا شکار ہی ہوتے چلے گئے۔ اس میں اگر غور کریں تو پہلا مسئلہ جو پاکستان کے مسلمانوں کو درپیش ہے، میری بات کو غور سے سنتے چلے جائیں گے تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ وہ درد ہے جو حضور شیخ الاسلام نے اس قوم کو سمجھایا ہے، جس کے اندر مسئلہ بھی پوشیدہ ہے اور مسئلے کا حل بھی پوشیدہ ہے۔ اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حاضرین محترم، پہلی بنیادی وجہ کہ ہمیں کیا پرابلم کیا ہے، مسئلہ درپیش کیا ہے پاکستان کے مسلمانوں، کیوں ذبح حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تصور دین پایا جاتا ہے وہ کامل تصور دین نہیں ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ پاکستان کے مسلمانوں کا، جمہور کا جو تصور دین ہے وہ نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، جو کامل تصور تھا۔ اس کے برعکس چند عقائد، چند اخلاقی اسباق، چند تمدنی ضوابط اور چند معاشرتی اصول، چند عدالتی فیصلے اور قوانین اور چند رسومات پر محدود دین پاکستان کے مسلمانوں کا ہے۔ یہ اس ہر شے کا احاطہ نہیں کرتے جو دین اور جس دین کا تصور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اپنے گرد و نواح میں، اپنے سرکلز میں ذرا غور کر لیں۔ تحریک منہاج القرآن کے سرکلز کی بات نہیں کرنا، اس سے باہر باقی طبقات معاشرہ جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں کے حالات پر غور کر لیں کہ وہاں پر تصور دین کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ چند عقائد کے اوپر کل دین قائم کر دیا گیا ہے، چند رسومات کے گرد ان کا کل دین گھومتا ہے، چند عدالتی قوانین اور فیصلوں کے گرد ان کا کل دین گھومتا ہے، اور ظاہری کچھ امور ہیں جس کے اوپر پورے دین کو سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ وہ شاید دین کا 1% بھی نہ ہو۔ تو ہم نے بنیادی طور پر جو سب سے بڑی غلطی کی وہ دین کو سمجھنے میں، دین کے حقیقی تصور کو ہی سمجھنے میں غلطی کی۔ نتیجتاً پاکستانی عوام اور پاکستان کا مسلمان دین کے حقیقی تصور سے عاری ہو گیا ہے، اور ان کو جب دین کا حقیقی تصور سمجھایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میری سمجھ سے زائد ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ٹو ریلیجس ہے۔ یہ ٹو ریلیجس کیا ہوتا ہے؟ یا ریلیجس ہوتا ہے یا نہیں ریلیجس ہوتا، یا خدا کا کوئی فرما بردار ہوتا ہے یا نافرمان ہوتا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ٹو ریلیجس نام کی کوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ اب ذرا سوچئے 24 کروڑ افراد کا ملک ہے اور دین سے کس طرح روگردانی ہو گئی ہے کہ یعنی دین اپنے ہی ملک میں سمجھانا پڑتا ہو، لوگوں کو قریب لانا پڑتا ہو،
لوگوں کو دین کی دعوت دینی پڑتی ہو تو وہاں پر نظام مصطفی کا نصاب کیوں کر ممکن ہونا تھا۔ دوسرا بنیادی مسئلہ، ہم نے ابھی مغربی طریقے سیاست کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی، مصطفی ذریعہ سیاست نہیں اپنایا، یعنی نعرہ اسلام کا لگایا جاتا رہا لیکن اس نعرے کے ساتھ حقیقت کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، سرے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسے ہی جیسے ریاست مدینہ کا حال ہی میں نعرہ لگا اور اس نعرے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کلمہ طیبہ ایک نعرہ ہی تھا لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کلمہ طیبہ کا نفاذ کس نے کرنا تھا؟ فیوڈل لارڈز نے کرنا تھا جنہوں نے پاکستان بنایا، برطانیہ کے فارغ و تحصیل لوگوں نے کرنا تھا جن کو شعور ہی نہیں تھا، یا پاکستان کی پہلی کیبنٹ میں نظام مصطفی کو سمجھنے والے ہی کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس پاکستان میں نظام مصطفی کا نفاذ کرنا تھا؟ فہرست نکال لیں ان کیبنٹ ممبرز کی۔